میرے محترم بھائیوں، کبھی نا تھوڑی سی عقل بھی استعمال کیا کرو۔ دیکھو خون کی نالیاں تنگ کیوں ہوتی ہیں؟ اپنے گھر میں جاؤ اور دیکھو کون سی چیز ہے جو خون کو جماتی ہے۔ کچن میں جاؤ، جا کے صرف کچن کی دیوار پہ ہاتھ پھیرو، جہاں کھانا پکاتے ہو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اگر ایگزاسٹ فین کو اتاریں گے تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ اور اگر سنک کے پائپ کو جہاں برتن دھوتے ہیں اس کے ڈرین کے پائپ کو اتاریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کا کوکنگ آئل ہے، آپ کا۔ اچھا بتاؤ، زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ چپکتا ہے، ایگزاسٹ فین پہ جاتا ہے، یا ڈرین کے ذریعے سنک کے پائپ میں جاتا ہے، یا آپ کے اندر جاتا ہے؟ زیادہ کہاں جاتا ہے؟ اندر جاتا ہے۔ اندر جا کے وہ نالیوں میں پھر کیا کرے گا؟ نالیوں کو بند کرے گا۔ اچھا آپ لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہو، اچھا اس راستے کو نہیں بند کرتے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے لوگ یہ کوکنگ آئل، یہ ڈالڈا، یہ بناسپتی، یہ شان، یہ صوفی، یہ استعمال کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ سرسوں کے تیل کی یہ خوبی ہے، یہ تیل زندگی میں کبھی نہیں جمتا۔ یہ تیل زندگی میں، یہ جتنے لوگوں کو ہارٹ پرابلم ہے، 5 کام کرو: مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی بند کر کے گڑ استعمال کرو، پتھر والا نمک خود گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے پنک ہمالین سالٹ کو استعمال کرو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا بغیر چھانے، جس کے اندر چوکر ہو، جس کے اندر سوجی ہو، جس کے اندر میدا ہو، جس کے اندر فائبر ہو، جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہو۔ آپ آٹا وہ کھاتے ہو جو چائنا کی چکی کا ہے، جو چائنا کی چکی سے آٹا لے گیا چھاننے سے ساری رات لگے رہو، کوئی چیز پیدا ہوگی؟ میرے بھائیوں کو بھی غور کرو، تھوڑی سی عقل۔ جب لوہے کی چکی سے آٹا نکلتا ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھو، کتنا گرم ہوگا؟ وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو جلا دے۔ سوچو جو آپ کے سکن کو جلا دے، وہ آٹے کے اندر جو غذائیت ہوگی اس کو باقی چھوڑے گا؟ پتھر کی چکی کا رواج اپناؤ، پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ، اور اس کے ساتھ بھائی جان ان کو صرف ادرک کا رس، لیمن کا رس، سیب کا سرکہ اور لہسن کا رس ایک ایک پیالی نکالو، ٹھیک ہے؟ مٹی کے برتن میں اس کو چھان لو، اور مٹی کے برتن میں اس کو اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں 3-4 پیالیوں کی 3 پیالیاں رہ جائیں۔ الحمدللہ، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو 4 پیالیوں کی 3 پیالیاں رہ جائیں، شوگر تو نہیں ہے؟ 3 پیالیاں اس میں شہد بھی ملاؤ، اس کو ایسے مکس کرو کہ شہد اور وہ ساری چیزیں پانی بن جائیں۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو 1 گلاس پانی دینا ہے اس میں 1 بڑا ٹیبل سپون صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی دو۔ دیکھو ادرک، لہسن، سیب کا سرکہ اور لیمن کا رس، یہ آپ کی نالیوں کو یوں صاف کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ ان کو ارجن کا کہوہ پلاؤ۔ ارجن درخت ہے میرے محترم بھائیوں، ہندوؤں نے اس درخت کے اتنے فائدے، ہندوؤں نے اپنے بھگوان کا نام اس کا رکھ لیا۔ کبھی نا گوگل پہ جا کے سرچ کرو، ارجن کے بارے میں آتا ہے یہ ہارٹ ٹونک ہے، اور میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، کسی کو انجائنا کی پین ہے نا، سیویئر دل کا درد ہو رہا ہے، میرے محترم بھائیوں ارجن کا کہوہ پلاؤ۔ ادھر کہوہ پلاؤ گے جیسے اینجیسڈ زبان کے نیچے رکھتے ہی دل کا درد رک جاتا ہے، اس سے بھی تیزی ارجن کا کہوہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض دنیا میں بھیجا نہیں جس کی شفا، تو یہ آپ کام کریں۔